نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 کا لفظی ترجمہ اور تشریح پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَإِذْ اور جب أَخَذْنَا ہم نے لیا مِيثَاقَكُمْ تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کر دیا فوقکم تمہارے اوپر الطور کوہ طور کو، خذو کہ تم لے لو ما وہ آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا، بقوتن قوت کے ساتھ، وذکروا اور تم یاد کرو ما اس کو فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تتقون شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی اس تورات کے اندر ایسے احکام لکھے ہوئے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے تم متقی بن جاؤ گے، اس لیے فرمایا تم یاد کرو ما وہ فیہ جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا کہ تورات پر عمل کریں گے، اور اس قول و قرار لینے کے لیے ہم نے طور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے اوپر معلق کر دیا، اور اس وقت کہا کہ جلدی کرو قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے یعنی تورات، اور مضبوطی کے ساتھ اس کو تھامے رکھو۔ یاد رکھو کہ جو احکام اس کتاب میں ہیں نا، ان سے تمہارے متقی بن جانے کی امید قوی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تورات عطا ہوئی، آپ نے واپس تشریف لا کر قوم کو وہ دکھائی اور سنائی، اور اس میں احکام ذرا سخت تھے، مگر وہ سخت احکام اس لیے رکھے گئے کہ ان لوگوں کے حالات کے مطابق ایسے ہی احکام ان کے لیے مناسب تھے۔ تو اول تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب ہم سے اللہ تعالیٰ خود کہیں گے کہ یہ میری کتاب ہے تو ہم مان جائیں گے، جیسے کہ پہلے اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ غرض وہ 70 آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے، واپس آ کر انہوں نے گواہی دی، مگر اس شہادت میں اپنی طرف سے انہوں نے کچھ اور الفاظ کی آمیزش کر دی، کچھ اور الفاظ اپنی طرف سے ملا دیے، کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ فرما دیا تھا کہ تم سے جس قدر عمل ہو سکے کرنا، اور جو نہ ہو سکے وہ معاف ہے۔ یعنی ان لوگوں نے جو کوہ طور پر گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 آدمی، تو انہوں نے واپس آ کر یہ کہا کہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس قدر تم سے ہو سکے تم نے عمل کر لینا ہے، اور جو تمہیں مشکل لگے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ کوہ طور کا ایک بڑا ٹکڑا اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دو، لٹکا دو، کہ یا تو مانو ورنہ ابھی گرا۔ پھر آخر کار ان کو یعنی چار ناچار ان کو ماننا ہی پڑا۔ اب یہاں پر ایک شبہ کا ازالہ یعنی ایک شبہ ہو سکتا ہے، ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ دین میں تو اکراہ نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے، یہاں کیوں ان پر زبردستی کی گئی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ زبردستی اور اکراہ یہ ایمان لانے پر نہیں، بلکہ اولاً اپنی خوشی سے ایمان اور اسلام قبول کر لینے اور اس کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے ہے۔ یعنی اولاً اسلام لانے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تم اسلام لاؤ یا نہ لاؤ، لیکن جب وہ اسلام لے آئے گا تو اس کے بعد اسلام کے احکامات قبول کرنے میں اس پر سختی ہو سکتی ہے کہ بھئی اسلام کے احکام اب تم نے قبول کرنے، اب ان کو فالو کرنا ہے۔ باغیوں کی سزا تمام حکومتوں میں بھی عام مخالف اور دشمن قوموں سے الگ ہوتی ہے۔ ان کے لیے ہر حکومت میں دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا اطاعت قبول کرو یا قتل کیے جائیں۔ اسی وجہ سے اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے، لیکن کفر کی سزا قتل نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔